الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين میں قسم کھاتا ہوں انجیر کی اور زیتون کی، میں قسم کھاتا ہوں وادی سینا کے پہاڑ طور کی، میں اس پرامن شہر کی بھی قسم کھاتا ہوں۔ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے کے اندر ڈھال کر پیدا کیا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے کے اندر ڈھال کر پیدا فرمایا، پھر ہم انسان کو پستی والوں میں سب سے نچلی حالت کی طرف لوٹا دیں گے۔ ان لوگوں کا معاملہ کچھ الگ ہے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے تو ایک ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اے انسان، ان تمام باتوں کے بعد بھی کون سی چیز ہے ایسی جو تجھ کو قیامت کے دن کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں؟ سورہ تین کی تفسیر ہو رہی ہے، اس سے پہلے والے ہفتے کے اندر بھی سورہ تین کی چند آیتیں ہو گئی تھی۔ سورہ تین مکی صورت ہے، تین اس کو کہتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ یہ سورت کی جو پہلی آیت ہے اس کے اندر تین کا لفظ ہے۔ سورت کی پہلی آیت کے اندر تین کے لفظ کے ہونے کی وجہ سے اس کو سورہ تین کہا گیا۔ پھر اس کے اندر ہے 8 آیتیں، الفاظ اس سورت کے ہیں 34 اور حروف اس سورت کے اندر ہے 150 150۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چونکہ فضل اور احسان ہے کہ وہ ہر نیکی پر ہمیں 10 اجر عطا فرماتے ہیں، اور قرآن کا تو کیا کہنا، قرآن کے ہر حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں ہمیں دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب اس کے اندر 150 حرف ہیں، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو اس سورت کو پڑھنے کے نتیجے میں انشاءاللہ آدمی کے کھاتے کے اندر کم سے کم 1500 نیکیاں اس کے اندر جمع ہو گئی۔ وہ بھی ایسے آدمی کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس کے اندر کم اخلاص ہو، ورنہ پھر
اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کا تو کیا کہنا، جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ اجر اس کو دے گا۔ سورہ تین کے اندر بنیادی طور پر 4 چیزوں کی قسم کھائی گئی۔ نمبر 1 پر انجیر کی قسم کھائی، نمبر 2 پر زیتون کی قسم کھائی، نمبر 3 پر وادی سینا کے پہاڑ طور کی قسم کھائی گئی، اور نمبر 4 پر اس پرامن شہر کی قسم کھائی گئی، اس سے مراد مکہ کا شہر ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیتون کی قسم کھائی۔ ان 2 قسموں سے اشارہ ہے فلسطین کے ملک کی طرف۔ وجہ اس کی ہے کہ فلسطین کے اندر انجیر اور زیتون بہت زبردست طریقے سے ملتے ہیں اور کثیر مقدار کے اندر ملتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلسطین کے ملک کی طرف گویا قسم کھائی، کیونکہ بیت اللحم جو فلسطین کا ایک علاقہ ہے اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو دراصل عیسیٰ علیہ السلام کی قسم کھانا واسطوں کے ذریعے سے یہاں پر ہوا۔ پھر نمبر 2 پر وادی سینا کے پہاڑ طور کی قسم کھائی۔ طور کے بارے میں تو بچہ بھی جانتا ہے کہ طور کے پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل اس سے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ پہلی آیت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہوا، دوسری آیت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پرامن شہر کی قسم کھائی۔ یہ پرامن شہر تو مکے سے زیادہ امن والا شہر کون سا شہر ہو؟ یہ شہر تو ایسا امن والا، ایسا زبردست کہ اس کے اندر شکار کو قتل کرنا بھی حرام ہے۔ شکار کا تو کیا کہنا، جو خود رو گھاس ہوتی ہے، پودے ہوتے ہیں، ان کو بھی تم اکھاڑ نہیں سکتے، مکے کی وادی کو چل گئی۔ اسی وجہ سے تو مکے کی عظمت ہی کی وجہ سے حرم کے اندر ایک نماز پڑھنا، فرض نماز 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اتنا زیادہ آدمی کو ثواب ملتا ہے، اتنا ثواب تو مسجد نبوی کے اندر بھی نہیں ملتا۔ خیر، اس پرامن شہر کی قسم اللہ نے کھائی، اس سے دراصل مکہ مراد ہے، اور مکے کے اندر چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، تو اس سے ان کی طرف اشارہ ہے۔ کنیکشن مل رہا ہوگا کہ سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے نمبر پر موسیٰ علیہ السلام، اور تیسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ تینوں نے اپنی امت کو یہ بات بیان کی۔ یعنی آگے جو بات آنے والی ہے یہ ایسی زبردست ہے، ایسی اونچے درجے کی بات ہے کہ فقط حضور نے ہمیں یہ بات بیان کی ہو ایسا نہیں، بلکہ حضور نے تو یہ بات بیان کی ہی، ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو بیان فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو یہ بات بیان فرمائی۔ وہ ایسی بات تو کیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے انسان، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بہترین سانچے کے اندر ڈھال کر ہم نے تجھے پیدا کیا۔ ویسے بھی پچھلے ہفتے میں بات کہہ چکا ہوں کہ کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کی تعریف کرتے، پھر آدمی جتنا بڑا ہوگا اور وہ چھوٹے کی تعریف کرے کہ بھائی کتنا خوبصورت لگ رہے ہو تم، آج لباس تو بہت زبردست پہنا ہے، تو آدمی کو اچھا لگتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ 3 پیغمبروں کی قسمیں کھا کر یہ بات کہتے ہیں کہ انسان، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تو بڑا فائن اور زبردست طریقے سے پیدا ہوا ہے۔ تیرا چلنا جانوروں کے چلنے کی طرح نہیں ہوتا۔ جانوروں میں سے کچھ رینگ کر چلتے ہیں، جس طرح سانپ وغیرہ کا چلنا ہوتا ہے، انسان کو اس طرح رینگ کر چلنا نہیں پڑتا۔ جانوروں میں سے کچھ 4 پاؤں پر چلتے ہیں، کھاتے ہیں تو اپنے منہ سے کھاتے ہیں، جھک کر ذلیل ہو کر۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 پیر دیے جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے، پھرتا ہے اور کھاتا ہے، تو بڑی عزت سے کھاتا ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے، کہ ان دونوں ہاتھوں سے مضبوط کام بھی کر سکتا ہے، اور کیا بتاؤں، نازک سے نازک کام بھی ان دونوں ہاتھوں سے کر سکتا ہے۔ اور انسان کی آنکھ کے بارے میں تو میں بتا چکا ہوں، اس کی آنکھ ایسی زبردست، ارے ذرا آئینے میں آدمی اپنے آپ کو دیکھ لے۔ ہم آئینے کے سامنے روزانہ ہوتے ہیں، 5 منٹ اگر آدمی خود اپنی ذات کے اندر غور کر لے، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اپنی آنکھوں کے بارے میں، آنکھ کے بارے میں تاثیر یہ ہے کہ 1 کروڑ 10 ملین مختلف رنگوں کا تعین کر سکتی ہے یہ آنکھ۔ پھر
10 ملین رنگوں کا تعین یہ بہت بڑی بات کہلاتی ہے۔ آج کل کے سائنسداں 100 سال ابھی ہوئے اور انہوں نے ایسے کیمرہ ایجاد کیے جن کیمروں کے ذریعے سے کلر پکڑاتا ہے، ورنہ آج سے 100 سال پہلے کیمرہ جو ہوتے تھے اس میں فقط 2 رنگ ہوتے تھے، ایک کالا اور ایک سفید۔ لیکن آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک اللہ نے ہماری آنکھیں ایسی بنائیں کہ 1 کروڑ رنگوں کا تعین کر سکتی ہے۔ پھر اور کیا، اور اس میں یہ کہ اس کے اندر میگا پکسل 576 میگا پکسل ایک آنکھ کے اندر ہے۔ آدمی سمجھے کہ اس سے آدمی کتنا صاف دیکھ سکتا ہے۔ جن لوگوں کے پاس چشمے نہیں ان کو تو اللہ کا اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ آنکھیں اللہ نے کسی زبردست دی کہ 576 میگا پکسل ایک آنکھ میں۔ آئی فون جو ابھی لوگوں نے ایجاد کیا، آئی فون 14 جو بھی ہو، اس کے اندر میگا پکسل MP 14 13 12 ہوں گے، 13 12 14 اتنے میگا پکسل کا آج عالیشان کیمرہ تیار ہوتا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ہماری آنکھیں ایسی پیدا کی کہ 12 13 یہ کیا بلکہ 576 میگا پکسل ایک آنکھ کے اندر۔ پھر آنکھ بھی اتنی نازک کہ معمولی سا کچرا بھی چلا جاتا ہے تو پھر آنکھیں لال ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی تو معمولی سا کچرا کے آنکھوں کے اندر چلے جانے کی وجہ سے آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، تو اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا۔ 20,000 سے لے کر 30,000 تک جھپکیاں آنکھیں مارتی ایک دن میں۔ ایک دن کے اندر 20,000 سے لے کر 30,000 جھپکیاں آنکھیں مارتی ہے کہ کہیں کوئی کچرا اس کی آنکھ کے اندر چلا نہ جائے، اس کو دیکھنے کے اندر تکلیف ہو۔ میرے عزیزوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا اتنا لحاظ رکھا ہے، 20,000 سے 30,000 تک یہ آنکھیں حرکت کرتی ہے اس لیے تاکہ تم اچھی طریقے سے دیکھ سکو۔ تمہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ تمہاری آنکھوں کے اندر اتنی زیادہ حرکت ہو رہی، تمہیں احساس نہیں ہوتا اس کا، لیکن اس کے ذریعے سے اللہ تمہیں کتنا زیادہ فائدہ پہنچا رہا ہے، لیکن ہم ہماری ان آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، العینان تزنیان، دونوں آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ لوگ تعجب میں کہ کیا دونوں آنکھیں بھی زنا کر سکتی ہیں؟ زنا تو آدمی ایک دوسرے عضو کے ذریعے سے کر سکتا ہے، آنکھوں کے ذریعے سے تو زنا ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے غلط چیزوں کی طرف دیکھنا، غلط چیزوں کی طرف اپنی نگاہ کو لے جانا، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا، تو اس نے نہیں نوازا کہ ہم ان کاموں کے اندر اس کو استعمال کریں جن کاموں سے اللہ ناراض ہو۔ ہمیں تو ہماری نظروں کو استعمال کرنا چاہیے اچھے اچھے کاموں کے اندر۔ تم دیکھو تمہاری اس نظر سے قرآن کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، زمین کو لے جاؤ اپنا دل اللہ کی طرف کہ کیسا زبردست اللہ جس نے آسمان کو بغیر ستون بنایا، زمین کو اس طرح بنایا کہ نرم کہ آدمی چلے تو دلدل کی طرح اس کا پیر اس کے اندر پھنس جائے۔ ایسی زمین اللہ نے نہیں بنائی، نہ اتنی زیادہ سخت اللہ نے زمین بنائی کہ پودے وغیرہ بھی نکلے نہیں، اس سے کہ اگر سبزیاں نکلیں گی نہیں انسان کے کھانے کے اندر تکلیف ہوگی۔ ایسی زبردست زمین بنائے، ایسا آسمان بنائے، ایسا سورج، ایسا چاند کے کبھی بھی جمع نہیں ہوتے، نے جمع ہوتے بھی ہیں تو اس طرح جمع ہوتے ہیں کہ ان دونوں میں سے ایک کو دوسرے سے نقصان نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا ہم پر فضل اور احسان ہے، اور اس فضل اور احسان کا شکریہ اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جب ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح راستوں کے اندر لگائیں۔ انسان کا دماغ تو ایسا دماغ کہ عالیشان کمپیوٹر اس کے سامنے بالکل ہیج ہے، زبردست سے زبردست کمپیوٹر اگر ہو اس کو بنانے والا انسان ہے۔ انسان کا دماغ کا تو کیا نہیں، لیکن اسی دماغ کے ذریعے سے ہم غلط غلط تصورات کو ہم جانتے تھے۔ یہ ناک جو انسان کی ہے چھوٹا سا عضو ہے، لیکن یہ سب سے زبردست ایئر فلٹر ہے دنیا کے اندر۔ دنیا کے اندر آج کل کئی مشین ایسی بن گئی ہیں جس کے ذریعے سے ایئر صاف ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے آدمی سانس اچھے طریقے سے لے سکتا ہے۔ سب سے زبردست ایئر فلٹر اگر دنیا کے اندر ہو تو یہ ناک، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو انسان کو جب بہترین ڈھانچے کے اندر ہم نے ڈھال کر پیدا کیا تو اس کو چاہیے کہ ہماری نعمتوں کو حاصل کر کے ان کا شکر ادا کرے، عبادتوں کو انجام دے کر، نہ یہ کہ آدمی نافرمانیوں کے اندر اپنے آپ کو لگائے۔ من جملہ نافرمانیوں میں سے ایک نافرمانی جس کو مفسر لوگوں نے لکھا
والدین کی نافرمانی ہے۔ اللہ نے تم کو جوان بنایا ہے، اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، تو طاقت اس نے نہیں دی کہ انسان اپنے والدوں کو تکلیف پہنچائے، ان کے سامنے سخت برتاؤ کرے، بلکہ قرآن کے اندر ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ والدین کے سامنے طاقتور سے طاقتور اگرچہ کیوں نہ ہو بالکل سر تسلیم خم ہو جائے۔ اور والدین کی تعظیم کے بارے میں تو حدیث کے اندر یہ الفاظ ہے، شعب الایمان حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات ہے کہ جس آدمی نے اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، کتنا آسان تھا، محبت کی نگاہ سے دیکھے، جس آدمی نے اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھا اور وہ ان کا فرما بردار اور مطیع ہے، تو اسے ایک نظر پر ایک حج مبرور کا سبب ہو۔ ایک حج مبرور، حج نہیں، بہت سے حج ایسے ہوتے جو قبول نہیں ہوتے، مقبول حج جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حج مبرور۔ صحابہ نے نہایت خوش ہو کر پوچھا، اے اللہ کے رسول، ایک مرتبہ نظر کرنے سے حج مبرور کا سبب؟ دن کے اندر اگر کوئی 100 مرتبہ والدین کو اس طرح دیکھے، 100 مرتبہ اگر والدین پر اس طرح نظر پڑے تو کیا یہی حکم ہے؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر واطیب، اللہ بہت بڑا ہے، اس کی شان بڑی اونچی ہے، وہ خوب نواز ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں سے ایک حسن سلوک یہ ہے کہ اگر والدین کا انتقال ہو گیا تو آدمی ان کے لیے ایثار ثواب کرے۔ ایثار ثواب کے بارے میں مسئلہ بتا دوں تمہیں، یہ بہت کشادہ چیز ہے، لیکن انسان کے چونکہ فطرت کے اندر بخیلی ہے تو وہ اس چیز کو تنگ کرتا ہے۔ ایثار ثواب کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ جون سی بھی عبادت ہو، خواہ وہ عبادت مالی ہو، صدقہ، زکوٰۃ، عبادت بدنی ہو، نماز، روزہ، تلاوت قرآن، عبادت مرکبہ ہو، حج، قربانی، ان سب کا ثواب فتاوی کی کتابوں کے اندر ہے کہ تم میت کو پہنچا سکتے ہو، ان کو پہنچتا ہے یہ سبب۔ ایثار ثواب اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میت جو مسلمان ہو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے راستے کھولے کہ ان کو اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور یہ عبادتیں نفل ہو تب بھی پہنچا سکتے ہو، فرض عبادت ہو یعنی 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہو وہ بھی تم پہنچا سکتے ہو۔ اور بات بتاؤں، مردوں کو بھی پہنچا سکتے ہو، زندوں کو بھی پہنچا سکتے ہو۔ اور بات بتاؤں، مردوں کو پہنچا سکتے ہو، زندوں کو پہنچا سکتے ہو، اور اس میں زمانے کی کوئی قید بھی نہیں۔ ہاں، علامہ شامی نے رد المختار کے اندر دونوں طرف کے اقوال لکھے ہیں، لیکن فتویٰ جو ہمارے زمانے میں جس بات پر ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ بھی کہے نا مثلاً کہ اے اللہ جتنی بھی عبادتیں میں نے کی، جتنی بھی عبادتیں میں کروں گا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری امتی تک ہر ایک کو ثواب پہنچا، اللہ پہنچا دے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز ہے، لیکن انسان کی فطرت کے اندر چونکہ بخیلی ہے اس وجہ سے وہ اس فراخ چیز کو تنگ کرتا ہے۔ اور ایک خوشخبری یہ بتاؤں کہ جو عمل کرتا ہے اس کے عمل میں سے کچھ کمی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ ایثار ثواب کرنے کا مستقل ثواب الگ دیتا ہے۔ بعض حرم کے علماء ایسے ہیں جس سے شیخ ابن باز ان کے جو فتاوی ہیں ان کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ وہ تلاوت قرآن کے ذریعے سے ایثار ثواب کو ناجائز کہتے تھے۔ علماء فتاوی علماء بلاد الحرام، یہ فتوی کی کتاب حرم کی، اس کے اندر جو سعودی کے گرانڈ مفتی تھے، اللہ ان پر رحم کرے، اللہ والے حضرت تھے، انہوں نے اپنی فتوی کی کتاب کے اندر یہ بات لکھی کہ قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے اگر ایثار ثواب اپنے کریں تو ثواب پہنچنا نہیں، اس سے کہ قرآن حدیث سے ہی ثابت نہیں۔ ارے یہ تو قرآن حدیث سے ثابت ہے، میں ثابت کروں؟ قرآن حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ تلاوت قرآن کے ذریعے سے تم ایثار ثواب کر سکتے ہو۔ حضرت امام احمد ابن حنبل، یہ جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں یہ واقعہ احیاء علوم الدین نامی کتاب کے اندر ہے۔ اس کے اندر امام احمد ابن حنبل نے دیکھا ایک آدمی کو کہ قبر کے پاس تھا وہ، اور قبر کے پاس رہ کر وہ تلاوت کر رہا تھا قرآن کی۔ امام احمد ابن حنبل جو بہت بڑے امام تھے، انہوں نے فوراً روکا کہ ارے یہ کیا کرتے ہو، میت کو قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ہوتا، توجہ سے سننا، میت کو قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں پہنچتا۔ یہ بات امام احمد نے کہہ تو دی، لیکن پھر گئے وہ، اور ان کی ملاقات محمد ابن قدامہ سے ہوئی۔ محمد ابن قدامہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو محمد ابن قدامہ رحمہ اللہ نے امام احمد سے کہا یہ کسی بات تم نے کہہ دی،
میں اپنی سند سے یہ بات بیان کرتا ہوں کہ ابن عمر صحابی رسول نبی کے خاص شاگرد امت کو یہ تعلیم دیتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ تعلیم دیتے تھے کہ میت جب قبر کے اندر دفن ہو تو میت کے سرہانے پر سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اور شروع کی آیتیں پڑھ لیا کرو۔ اگر قرآن کی تلاوت سے میت کو ثواب نہ پہنچتا ہو تو پھر ابن عمر نے یہ حکم دیا کہ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی تلاوت کا ثواب بھی میت کو پہنچتا ہے۔ اور امیر المؤمنین فی الحدیث شعبی نے تو یہ بات کہی ہے کہ انصار کا تو یہ معمول تھا کہ وہ قرآن پڑھ کر مردوں کو دفن کر دیے، مردوں کو اس طرح بخش دیا کرتے تھے اس کا ثواب۔ معلوم ہوا کہ ایثار ثواب کا دروازہ خوب اونچا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے والدین اور اپنے جو بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ اگر گستاخی بھی ہو گئی ہو تو اچھا سلوک کرنا ہو تو خوب ایثار ثواب کرے، یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ بات کہی کہ ہم نے انسان کو بستی والوں میں سب سے نچلی حالت کی طرف لوٹا دیا۔ یعنی ویسے تو انسان کتنا خوبصورت ہے، کتنا عالیشان، لیکن ایک زمانہ ایسا آتا ہے انسان کے لیے بھی کہ پھر اس کی جوانی ڈھلنی شروع ہوتی ہے۔ 40 سال کا ہو جاتا ہے تو شباب تھا اس کا، پھر 40 سال کے بعد 50 سال کا ہوا، 50 سے 60، 60 سے 70۔ یہ جو عمر ہوتی ہے اس عمر کے اندر آدمی جس طرح روشن آفتاب کی طرف پہلے چڑھ جاتا ہے آسمان پر، لیکن پھر ڈھلنا اس کا شروع ہوتا ہے، پھر بڑھاپے کے آثار اس پر لاحق ہوتے ہیں۔ قرآن نے یہ بات کہی ہے ہر انسان خواہ مؤمن ہو خواہ کافر ہو اس کو بڑھاپے کے مرحلے سے گزرنا ہے اور گزرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ایک خوشخبری یہ ہے کہ ایمان والے کا بڑھاپا اور کافر کے بڑھاپے کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ فرق کیا؟ یہ کہ تکلیف تو دونوں کو ہوتی ہے۔ مفتی احمد صاحب خان پوری نے یہ بات بیان کی ہے کہ برے لوگوں کے لیے دروازے کی چوکھٹ پر چڑھنا بھی پہاڑ پر چڑھنے کی طرح ہو جاتا ہے، تو تکلیف تو دونوں کو ہوتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ تکلیف جو مسلمان برے کو ہوتی ہے وہ تھوڑے وقت کے لیے، انشاءاللہ جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو جنت کے اندر آرام ہی آرام، نعمتوں کے اندر لطف اندوز ہوں گے وہ۔ لیکن کافر اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ایک مرتبہ جب اس کی جوانی چلی جاتی ہے اور پھر جب بوڑھا ہو جاتا ہے وہ، تو بوڑھا ہونا اس کی تکلیف کا آغاز ہے، پھر وہ کبھی بھی تکلیف رکے گی نہیں کیونکہ مرے گا بڑھاپے کی حالت میں۔ ایک تکلیف تو یہ، لیکن پھر اس کے بعد قبر کے اندر بھی تکلیف، جہنم کے اندر بھی تکلیف۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ انسان کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک زمانہ اس کا ایسا آتا ہے کہ وہ بہترین حالت کے اندر ہوتا ہے، لیکن پھر وہ بہترین حالت جو اس کی ہوتی ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتی۔ ہمیشہ نہ رہنے کی وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ وہ اچھے کام کرے، برے کام نہ کرے، اس لیے کہ اچھے کام کرو گے، جوانی کو اچھے کاموں کے اندر لگاؤ گے تو اچھے کاموں کے اندر جوانی کو لگانے کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے اگر تم نے وہ کام جو جوانی کے اندر اچھے تم کرتے تھے وہ کر نہ سکے، اللہ بڑھاپے کے اندر تمہیں جوانی والا اجر اور جوانی والا ثواب دے گا، بخاری کی روایت۔ لیکن اگر جوانی ہی اس طرح آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کردہ حرکتوں کے اندر لگا دی تو بڑھاپا ایسا نہیں کہ وہ اس کے اندر شدت جائے گا، بڑھاپے کے اندر تو اور زیادہ موانع اس کے سامنے حاضر ہوں گے جو عبادت کرنے سے اس کو روکیں گے۔ شاعر کہتا ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی میں پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے آ کر کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن رہوں سب سے اعلیٰ۔ جوان آدمی کیا سمجھتے ہیں؟ یہی تجھ کو دھن رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، ارے جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو یہ جو خراب حالت ہوتی ہے یہ ایمان والے کے لیے عارضی وقت کے لیے ہوتی ہے، بڑھاپے کی جو خراب حالت، اس کے بعد اس کے لیے تو اچھی حالت جنت کے اندر ہے۔ لیکن جو کفار ہیں، جو نافرمان ہیں، ان کے اوپر جو بڑھاپے کی حالت ہوتی ہے وہ بڑھاپے کی حالت ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہتی ہے کہ یہ مرنے کے بعد بھی تکلیف ہی تکلیف۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات کہی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال جنہوں نے کیے، تو ان کے لیے تو ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوا، اللہ خوب اجر ان کو دے گا۔
یہ تو ایک قول ہوا. دوسرا قول اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ بستی والوں میں سب سے نچلی حالت کی طرف ہم لوٹا دیں گے. اس سے مراد دوزخ کہ دوزخ چونکہ سب سے نچلی حالت ہے تو انسان جو کافر ہوگا اس کو ہم دوزخ کے اندر سب سے نچلی حالت کے اندر ڈالیں گے. ہاں امام والوں کا کہنا کچھ الگ ہوگا. ان کے لیے اللہ نے ایسا اجر تیار کر رکھا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان اتنی سب باتیں میں سمجھاتا ہوں, اتنی بات سمجھانے کے بعد بھی کون سی چیز ہے ایسی جو تجھے قیامت کے دن کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی؟ قیامت کے دن کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ کیا وہ خالق جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا اس نے کس سے ہمیں پیدا کیا؟ میرا عزیزو, منی کے نطفے سے اس نے ہمیں پیدا کیا. جب منی کے نطفے سے پیدا کرنے پر وہ قادر ہے تو ہم جب بن گئے ہیں قبر کے اندر جائیں گے تو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کیوں مشکل ہو؟ کوئی بھی چیز ہو, انسان جب پہلی مرتبہ اس کو کرتا ہے پہلی مرتبہ تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے. دنیا کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. پہلی مرتبہ جو آدمی کرے گا تو اس کو تکلیف ہوگی, لیکن پھر بار بار کرتا ہے تو کیا تکلیف ہوگی؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جب پہلی مرتبہ ہمیں پیدا کیا تو پھر دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اور اس کے بارے میں یہ سلسلہ بھی ہے کہ درخت وغیرہ یہ اگتے ہیں ختم ہوتے ہیں تو ان کا جو لائف سائیکل ہے وہ ہمارے سامنے ہوتی ہے کہ یہ ان کا اگنا بھی ایک زمانے کے اندر ہوتا ہے, ختم ہونا بھی ایک زمانے کے اندر ہوتا ہے, اور واپس اگنا بھی ایک زمانے کے اندر ہوتا ہے. تو جب اس طرح ہم خود دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے تو ہمیں جزا و سزا کے دن کو جھٹلانا نہیں چاہیے. پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ کیا اللہ فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں؟ یعنی جب اس نے فیصلہ فرما دیا ہے قیامت کا تو ہمیں چاہیے کہ ہم قیامت کو دل و جان سے مانیں, اس کے مطابق ہم تیاری شروع کرتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے تیاری نہیں کی تو پھر ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کی جگہ پر عذاب اور سزا کو تیار کر رکھا ہو. ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے. ترمذی اور ابو داؤد کی روایت کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جب آخری آیت سورہ 3 کی جب کوئی پڑھے, جیسے الیس اللہ بأحکم الحاکمین, یہ جب کوئی آیت تلاوت فرمائے تو یہ آیت تلاوت فرمانے کے وقت اس کو یہ پڑھنا چاہیے جو میں ابھی پڑھوں گا, بلا وانا علی ذالک من الشاہدین, بلا وانا علی ذالک من الشاہدین, کہ جب کوئی یہ آیت پڑھتا ہے تو چونکہ اس آیت کے اندر سوال ہوتا ہے کہ کیا اللہ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں؟ تو بڑا کوئی سوال کرے تو چھوٹے کو کیا دینا چاہیے؟ جواب دینا چاہیے. تو ہم چھوٹے ہیں اللہ کے سامنے, اس لیے ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. وہ جواب کیا ہے؟ بلا وانا علی ذالکم من الشاہدین. اے اللہ کیوں نہیں, تو بہترین فیصلہ کرنے والا کیوں نہیں؟ ہم اس بات پر گواہ ہیں کہ تیرے جیسا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں. یہ سورہ 3 کے الحمدللہ تفسیر پوری ہوئی. اب اس کے بعد جو تفسیر ہوگی وہ سورہ علق کی تفسیر ہے. یہ قرآن کی سب سے پہلی صورت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو سننے کو دونوں کو قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. بے شک مولا کریم تم نے دنیا دی ہے, اے اللہ نعمتوں سے نوازا ہے مولا کریم, لیکن ہم نے تیری نعمتوں کو غلط کاموں میں استعمال کیا ہے. اے اللہ ہم نے تیری ناشکری کی ہے, ہمیں معاف فرما دے مولا کریم. بڑھاپے کی تکلیفوں سے ہماری پوری حفاظت فرما. بخاری کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپے کی عمر سے پناہ مانگا کرتے تھے. اے اللہ ہم بھی پناہ مانگتے ہیں, بڑھاپے کی جو تکلیفیں ہیں اے اللہ ان سے ہماری پوری حفاظت فرما. مولا کریم یہ جو تفسیر کا سلسلہ ہے اس کو خوب قبول فرما, خوب فروغ عطا فرما. جو سننے کے لیے آئے ہیں ان کی حاجتیں پوری فرما. مولا کریم کرنے کے اندر جو غلطیاں ہوئی ہوں گی اے اللہ انہیں معاف فرما. سننے کے اندر جو غلطیاں اور خطائیں کوتاہیاں ہوئی ہوں گی مولا کریم بہت اونچی کتاب ہے, اس کتاب کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے, ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں. اے اللہ ہماری کوتاہیوں پر پکڑ مت کرنا اور اس نیکی کا کام جو ہم نے کیا ہے اس کو خوب قبول فرما. اے اللہ ویسے تو ہم لاچار اور مجبور ہیں مولا کریم, اہل فلسطین کے لیے ہم کچھ کر نہیں سکتے,
ہم فقط دعا کر سکتے ہیں اے اللہ ایثار ثواب کے طور پر اس قرآن کی جو تفسیر ہوئی ہے مولا کریم ان کو پہنچا دے، اے اللہ تمام مسلمانوں کو پہنچا دے، جو زندے ہیں وہ بھی، جو مر گئے ہیں ان کو سب کو اس کا ثواب پہنچا دے، اور مولا کریم عمل کی توفیق عطا فرما، اور اس تفسیر کرنے کے سلسلے کو خوب مولا کریم قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔